السلام علیکم فرینڈز تو چلیں ہم اپنا ناول محبت کا بندھن کی آج نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی تھنک یہ شاید اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو چلیں ہم ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ ہاں اوف، بہت ایڈیٹ ہیں وہ یار، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ زمل فون پر زرمین کی اس دن والی بات بتاتی ہوئی ہنس رہی تھی، کیونکہ اس نے کسی کو وہ بات نہیں بتائی، جسٹ زمل کے وہ مصنوعی افسردگی دیکھ کر۔ میں بھی کہوں سب اسے نادان بچی کیوں کہتے ہیں، کیونکہ وہ سچ میں ایڈیٹ گرل ہے یار۔ پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ اس دن کے بعد سے خوفزدہ ہونے بجائے اور خوش تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ عالم اس ایڈیٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ اتنی جلدی بھول گئی ہے، کیونکہ جو جھٹکے میں نے اسے دیے ہیں اس کے بعد وہ کمرے سے ہی نہ نکلتی۔ پر یہ سب کچھ عالم کی وجہ سے ہوا ہے، جو وہ پھر سے نارمل ہو گئی ہے۔ اس کے سامنے صبح کا منظر لہرایا تھا، جو ناشتے کے ٹیبل پر عالم کا اسے دیکھ کر آنکھ دبانا اور اس کا شرمانا۔ زمل تو بس اندر ہی اندر کڑ کر رہ گئی تھی۔ کوئی نہیں، اس پر اسے جھٹکا بڑھا دیں گی۔ فون کے دوسری طرف موجود کی بات سن کر وہ مسکرائی۔ کیا پلان کیا اب تم نے؟ زمل نے اس سے پوچھا۔ اوہ واو، اور پھر اس کا پلان سن کر وہ خوش ہوئی۔ دیکھتے ہیں کب تک عالم اس کو ہم سے بچائے گا، زمل نے کمینگی سے کہتے ہوئے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ بتایا تھا، جس سے فون کے دوسری طرف موجود شخص نے بھی سر ہلایا تھا۔ اب بس انہیں پتہ یہ پلان کسی بھی طرح پورا کرنا تھا، جس کے لیے دونوں ہی ایکسائٹڈ تھے۔ بس بابا، میں نہیں کھیلتی آپ کے ساتھ، آپ بہت بڑے چیٹر ہیں، زرمین منہ بسورے بولی تھی، جبکہ ذاکر نے شوق کی حالت میں اس کی طرف دیکھا جو ہار رہی تھی لوڈو میں۔ تو اس میں بھی غلطی ذاکر کی تھی، جو بقول اسے چیٹنگ کر کے جیت رہے تھے۔ نہیں، میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، بس تم اپنی ہار کو قبول نہیں کر پا رہی ہو، اس لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ ذاکر بھی اپنی سائڈ کلیئر کرتے ہوئے بولا۔ بالکل نہیں، آپ چیٹنگ کر کے جیت رہے تھے، اس لیے میں یہ ہار قبول نہیں کروں گی، وہ اگلی دفعہ انگلی اٹھائے غصے میں بولی تھی۔ دیکھو، تم نے خود مان لیا کہ تم یہ ہار قبول نہیں کر پا رہی ہو، تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ذاکر نے بھی پوائنٹ نوٹ کیا تھا، جس سے وہ غصے سے منہ پھیلائے وہاں سے اٹھی تھی۔ اچھا یار، میں ہارا، تم جیتی، اب حکم کرو۔ ذاکر نے اس کا موڈ آف دیکھ کر اپنی جیت کو ہار میں بدلا تھا۔ ہاں دیکھیں، آپ نے بھی مان لیا کہ آپ ہارے ہیں۔ پہلے ہی مان لیتے تو مجھے اتنا ایموشنل ڈرامہ نہ کرنا پڑتا۔ زرمین نے ناک سے مکھی اڑائی۔ بس کرو، تم دونوں کھیلتے کم اور لڑتے زیادہ ہو، نسرین نے دونوں کو ایسے لڑتے دیکھ کر کہا، جبکہ وہ دونوں پھر سے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ تم ہارے، جو دونوں ہی مان نہیں رہے تھے۔ آؤ اب ڈنر کریں، نسرین دونوں کو لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئی تھی۔ یہ باقی سب کدھر غائب ہے بھائی؟ ذاکر نے عالم اور زمل کی چیئر کی طرف دیکھ کر نسرین سے پوچھا تھا۔ ہاں، عالم آج رمیز کے ساتھ ہی ڈنر کرے گا اور زمل اپنی فرینڈ کی طرف گئی ہوئی ہے۔ نسرین کی بات سن کر ذاکر نے کھانا شروع کر دیا، جبکہ زرمین، جو نسرین کی بات سن کر پریشان ہوئی تھی، کیونکہ آج دوپہر ہی اس نے ایک پاکستانی ڈرامہ دیکھا تھا جس میں وہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی فرینڈ سے بھی شادی کر لیتا ہے اور پھر پہلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ نسرین کی بات سن کر اس کے دماغ میں پوری سٹوری چلی تھی، کیا عالم بھی میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ وہ سوچتی ہوئی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ ہاں، وہ ہیرو بھی تو پہلے اس سے پیار کرتا تھا اور پھر زمل جیسی ڈائن سے بھی تو شادی کر لیتا ہے۔ وہ سٹوری پر عالم، زمل اور خود کو رکھ کر سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ذاکر نے اسے خاموش بیٹھے دیکھا تو اس کو کھانا کھانے کا اشارہ کیا تھا۔ کچھ نہیں بابا، کھا رہی ہوں۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتی ہوئی کھانے پر جھکی۔ یار اب بتا بھی دو، کیا بات ہے جس کے لیے تو میری اتنی خاطر تواضع کر رہا ہے؟ عالم نے ڈنر کے بعد سامنے بیٹھے رمیز سے پوچھا تھا، جو آج خود اسے ڈنر پر لے کر آیا تھا، یہ کہہ کر کے اس سے ضروری بات کرنی ہے، پر یہاں آ کر خاموش تھا۔ تو کر رہا ہوں، رمیز نے اس کی طرف دیکھ کر اپنے لفظوں کو ترتیب دی تھی۔ بولو، عالم سننے کے لیے تھوڑا آگے ہوا تھا۔ وہ یار، میں زمل کو لائک کرتا ہوں، اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات پہلے تجھے بتا رہا ہوں، اگر تو حامی بھرے تو گھر والوں کو کل ہی بھیج دوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ مجھے کبھی بھی انکار نہیں کرے گا، تو پھر بھی ایک بار زمل سے پوچھ کر مجھے بتا دینا کہ وہ کسی کو لائک تو نہیں کرتی، اگر کرتی ہے تو میں یہ خواہش کی قبر اپنے دل میں بنا کر سورۃ فاتحہ پڑھ لوں گا۔ تو آج مجھے اس سے پوچھ کر بتا دے پلیز۔ اوف، رمیز نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ کر گلاس میں پانی ڈالا اور پیا، جیسے کوئی بہت ہی مشکل کام سر انجام دیا ہو۔ ہاں، اس کی پوری بات سن کر عالم کہکا لگانے لگا۔ پاگل ہو یار تم، یہ بات تو مجھے سمپلی بھی بتا سکتا تھا، اس کے لیے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عالم نے ڈنر اور اس کی حالت دیکھ کر کہا۔ ہاں، اور رہی بات اس کے لائک کرنے کی، تو وہ کسی کو لائک نہیں کرتی، میری فرینڈ ہے اس لیے میں جانتا ہوں۔ اور اب تو بتا، تو اس سے کب اور کہاں ملا تھا جو اس کو لائک بھی کرنے لگے ہو؟
عالم نے آئی برو اچکا کر اس سے پوچھا تھا۔ تو رمیز نے اسے اپنی اور زمل کی ہونے والی 2-3 اتفاقاً ملاقاتوں کا بتایا تھا۔ پہلی بار وہ اسے آفس میں ملی تھی جب وہ وہاں عالم سے ملنے آئی تھی جو میٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا، اور پھر وہ رمیز سے ملی تھی جو عالم کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں میں کافی گپ شپ ہوئی تھی اور پھر مال اور لاسٹ ٹائم ان کے گھر۔ رمیز نے اسے ساری ملاقاتوں کا بتایا تو عالم بھی اس کی باتیں سن کر ہنسا۔ یار بس کر، میں تجھ سے اتنی ضروری بات کر رہا ہوں اور تو جو مسلسل ہنس رہا ہے۔ رمیز اس کے مسلسل ہنسنے پر چڑھا تھا۔ اوکے یار، میں آج اسے بات کر کے تجھے بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب تو بھی ہنس دے، عالم نے اس کو چھیڑا۔ تھینک یو یار، نو نیڈ یار۔ عالم نے آگے بڑھ کر اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ چل اب زیادہ ایموشنل نہ ہو، میں نے تو بس ایویں بول دیا تھینک یو۔ رمیز واپس اپنی ٹون میں آیا۔ تو کبھی نہیں سدھرے گا، عالم نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک، مجھے بعد میں سدھار لینا، پہلے یہ بتا تیرا رخصتی کا سین آن ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاں یار کی ہے بات، کل ماما بابا سے نیکسٹ منتھ کی ہی وہ لوگ کوئی ڈیٹ سائڈ کر رہے ہیں، تب تک زرمین کا رزلٹ بھی آ جائے گا، پھر رخصتی کے بعد وہ نیکسٹ کلاس میں جائے گی، عالم نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ وہاں موصف رخصتی سے پہلے ہی بہت خوش ہے، کہیں مصدوم بھابھی نے اظہار و حال تو نہیں کر دیا نا؟ رمیز نے اس کو زچ کر کے اپنا بدلہ لیا۔ بس اس کے لیے تو میں پریشان ہوں، کیونکہ ابھی تک وہ حملہ کرنے والا جو نہیں پکڑا گیا، جبکہ پولیس بھی اسے ڈھونڈ رہی ہے اور کچھ میرے بندے بھی اسے ڈھونڈ رہے ہیں، جب تک وہ پکڑا نہیں جائے گا مجھے چین کہاں آئے گا؟ عالم نے سنجیدگی کے لہجے میں اسے بتایا تھا۔ تو ٹینشن نہ لے، وہ پکڑا جائے گا۔ اس پر رمیز نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جیسے عالم نے دیکھا تو دونوں کا کہکا گونجا تھا۔ کیا کروں میں؟ ہاں ایسا کرتی ہوں، آج رات جا کر دیکھ لیتی ہوں، پھر دونوں کو رنگے ہاتھ پکڑوں گی۔ میں اس پاگل ہیرو جیسی تھوڑی ہوں۔ زرمین ٹینشن میں مرر کے سامنے کھڑی محض گفتگو میں تھی، پر پتہ نہیں کب تک وہ لوگ آئیں گے، مجھے تو نیند بھی آ رہی ہے بہت۔ وہ جمائی لیتی ہوئی بولی، پلیز اللہ تعالیٰ انہیں جلدی بھیج دیں، آج میرے رنگے ہاتھوں انہیں پکڑنا ہے، اسے میری آنکھوں میں جھول نہیں دھوم سکتے۔ وہ ڈرمائی انداز میں بولتے ہوئی ونڈو کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی تاکہ ان کے آنے کا پتہ چل سکے۔ یار وہ ابھی تک آ کیوں نہیں رہی؟ میں نے آج رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کھڑی ہو کر تھک گئی تھی اور اوپر سے اسے نیند بھی آ رہی تھی۔ ہاں ایسا کرتی ہوں، فیس واش کر لیتی ہوں تاکہ نیند اٹھ جائے، وہ خود سے کہتی ہوئی تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی تھی اور 2 منٹ بعد نکل کر واپس آئی تو نیچے کا سین بدلا ہوا تھا۔ عالم اور زیمل ایک دوسرے کے سامنے لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اوہ تو یہ سین ہے، مجھ سے بے وفائی، وہ بھی اس کے لیے، مطلب میں مظلوم ہیروئن بن گئی ہوں، تو پھر ان کو بعد میں دیکھ لوں گی، پہلے وہ ڈرامے والا سیڈ سانگ سن لیتی ہوں۔ وہ ڈرامے میں کھوئی ہوئی اپنے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عالم جیسے ہی واپس آیا تو اسے زمل گاڑی سے اترتی ہوئی دیکھی تو عالم اس کی طرف مڑا تھا تاکہ آج رمیز کے بارے میں اس سے پوچھ سکے۔ زمل مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، عالم نے اسے لان میں چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ زمل تو عالم کے اس وقت سے اس سے بات کرنے پر خوش ہو گئی تھی۔ بولو نا عالم، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تو عالم نے نظریں پھیری تھی۔ وہ رمیز تمہیں کیسا لگتا ہے؟ عالم نے اس سے پوچھا تو اس کا منہ بنا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اس کے بارے میں بات کرے گا، اس کے منہ سے رمیز کا نام سن کر وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ بس ٹھیک ہی لگتا ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ زمل نے منہ بچورے کہا۔ وہ تمہیں لائک کرتا ہے زمل، اور شادی کرنا چاہتا ہے تم سے، اور تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ عالم نے سیدھے طریقے سے اسے پوچھا، جبکہ زمل کا دل کیا کہ اسے بتا دے کہ وہ اسے چاہتی ہے، پر خود پر قابو پاتے ہوئے وہ اٹھی تھی۔ ایک تو یہاں یہی پرابلم ہے، کسی سے خس کر بات کیا کر لو وہ شادی کے خواب دیکھنے لگ جاتا ہے، اور ویسے بھی اپنے اس سو کولڈ فرینڈ کا بتا دینا کہ میں اسے کوئی لائک وائک نہیں کرتی اور نہ ہی اس کی لائکنگ میں انٹرسٹڈ ہوں میں، سو ایسے خواب نہ دیکھے جنہیں میں بعد میں اپنے پیروں تلے رون دوں۔ وہ غصہ پیتی ہوئی ڈانس پیس کر بولی اور پھر بنا عالم کے سنے اپنے بیگ اٹھائے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ عالم اس کے اس قسم کے رد عمل کے لیے ریڈی نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جو اس کی فرینڈ زمل کے ہی سے نہیں لگ رہی تھی بلکہ ایک امیر باپ کی بگڑی اولاد لگی تھی۔ عالم تو اب بس یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا انکار رمیز کو کیسے بتائے گا۔ زری میری جان، دیکھو اب تم بڑی ہو گئی ہو، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ تمہاری رخصتی کر دیں عالم کے ساتھ۔ تمہارے بابا نے اگلے مہینے کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کی ہے ریسیپشن کی، اور ویسے بھی ابھی تو تم فری ہو، پھر تمہاری نیکسٹ کلاس سٹارٹ ہو جائے گی۔ لیکن پھپھو، نسرین کی بات سن کر زرمین نے ہونکوں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ پھپھو کیا کہہ رہی ہیں۔ کیا بیٹا؟ نسرین نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نسرین سے کہے کیا، کیونکہ بقول اس کے عالم دوسری شادی کی تیاری کر رہا ہے۔ بولو میری جان، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں پھپھو، وہ عالم اور زرمین نے ٹوٹے لفظوں میں کہا۔ جی میری بیٹی، عالم نے رخصتی کا کہا، اس سے کوئی اعتراض نہیں، نسرین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ نسرین کی بات سن کر وہ چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی۔ بس عالم ذاکر شاہ، بس اب اور نہیں، میں کوئی
کوئی اس ہیروئن کی طرح بے وقوف نہیں ہوں، میں یہ ریسیپشن نہیں ہونے دوں گی۔ زرمین نے اپنے دماغ میں اگلا عمل سوچا۔ آئے بڑھے۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ سونیا کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی، جس سے سونیا تو نہیں پر رضیہ اور وقار بہت خوش تھے۔ آ جاؤ سونیا۔ رضیہ جو بازار جانے کے لیے ریڈی تھی، سونیا کا کھڑی ہوئی انتظار کر رہی تھی۔ آ گئی ماما، چلو چلیں۔ ہاں چلو، ویسے بھی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ اس سے لیے باہر گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ سونیا جب سے گھر سے مارکیٹ آئی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے بار بار مڑ کر پیچھے دیکھا پر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ جلدی چل، سونیا کو رکتے دیکھ کر رضیہ نے کہا تو وہ تیز تیز قدم ہلاتی شاپ کی طرف بڑھی۔ ماما مجھے یہ ڈریس اچھا لگ رہا ہے۔ سونیا نے ہاتھ میں پکڑا لائٹ کلر کا ڈریس ساتھ کھڑی رضیہ کی طرف بڑھایا تو رضیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے ڈریس کو وہیں چھوڑا، ارد گرد نگاہ دوڑائی پر اسے رضیہ کہیں نظر نہیں آئی تو اس کو پریشانی سی ہوئی، کیونکہ جب سے وہ لوگ آئے تھے اس کو عجیب سا فیل ہو رہا تھا، اور اب بھی ایک دم رضیہ کا غائب ہونا اسے سچ میں پریشان کر گیا تھا۔ پوری شاپ میں دیکھنے کے بعد وہ جلدی سے باہر کی جانب بڑھی تھی، جبکہ پریشانی کی وجہ سے اس کی حالت بھی بہت غیر ہو رہی تھی۔ پر سر پر لی ہوئی کالی چادر سے وہ بار بار اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی قدم وہ چلی تھی جب کسی نے اس کو بازو سے پکڑ کر ایک کونے میں کھینچا تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کے ساتھ جا لگی تھی۔ ہائے ڈارلنگ، شوکت کمینگی سے مسکراتے ہوئے بولا تو وہ تیزی سے دور ہوئی۔ تو تم؟ سونیا نے تو گھبراہٹ کی وجہ سے بولا بھی نہیں، اسے جا رہا تھا جی میں۔ شوکت اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ سونیا مزید کچھ کہتی، جب وہ اسے پکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو۔ سونیا نے اس کے ہاتھ میں سے اپنا بازو کھینچا تھا۔ ہاں ڈیئر، وہ بولتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ سونیا نے سامنے کھڑی اپنی ماما اور ایک عورت کو دیکھا جس کے ہاتھ میں چاقو تھا اور جس سے رضیہ ڈرتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اب ٹریلر کے ساتھ ساتھ فل مووی بھی دیکھو گی کیا؟ وہ اس کے کان میں بڑبڑایا تو سونیا ہوش میں آئی تھی، کیونکہ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی تھی۔ چلیں۔ اس کو بازو سے بے جان گڑیا کی طرح کھینچ کر اس نے اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ عالم چل یار، اس نے بہت پیار سے بلایا۔ اب تو نہیں جائے گا؟ رمیز جو کب سے عالم کو ایک برتھ ڈے پارٹی میں جانے کے لیے منا رہا تھا، پر عالم ہمیشہ کی طرح آج بھی انکار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں جانا تم نے تو میں بھی نہیں جاتا، اس کو خاموش دیکھ کر وہ چڑھ کر بولا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، پر جانا کہاں ہے؟ اس کو منہ پہ صورت دے کر عالم نے بے بسی سے پوچھا تھا۔ کہیں نہیں یار، بس اس کے فلیٹ پر ہی چھوٹی سی پارٹی، تو یہ فائل دیکھ لے پھر ہم چلتے ہیں۔ عالم نے ٹیبل پر پڑی فائل کو اٹھایا۔ چل اب چلیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے رمیز مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے اٹھا۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو میرا ہاتھ گھٹیا انسان۔ سونیا چیختی ہوئی شوکت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں چھوڑ دوں گا بیبی، بس آج رات، اس کے بعد تو مزہ۔ شوکت اس کی طرف مڑ کر کمینگی سے بولا تو سونیا نے زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ یہ لوگ ابھی بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں موجود تھے۔ نہیں جاؤ گی میں تمہارے ساتھ؟ میں چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ ہاں تو کرو نا بیبی، اس نے سنسان جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنز کیا۔ جبکہ اس بار سونیا نے بھی ارد گرد دیکھا تو اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا سوائے چند گاڑیوں کے۔ اب چلو۔ وہ اس کو کھینچتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھا۔ بچاؤ، کوئی میری مدد کرو، اس درندے سے مجھے بچاؤ، سونیا چیختے ہوئی بولی، جبکہ اس کے اس طرح چلانے پر شوکت نے اس مرے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ جڑایا جس سے وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سسک اٹھی تھی۔ اللہ پاک بچا لے مجھے اس درندے سے، میں خود غرض ہو گئی تھی، پر آپ تو رحیم ہیں، اتنی بڑی سزا مت دیجیے گا مجھے، میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے دل میں اللہ سے غائبانہ مدد مانگ رہی تھی۔ چل اٹھ۔ شوکت نے اس کو کندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا تو اسے پارکنگ ایریا میں ایک گاڑی اندر آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے دیکھتے ہی جلدی سے سونیا کا رخ موڑا تھا تاکہ سونیا نہ دیکھ سکے۔ چلو۔ وہ تیزی سے لفٹ میں داخل ہونے لگا تھا جب وہ لوگوں کی بولنے کی آواز سے سونیا ایک دم رکی۔ پلیز بچا۔ ابھی مزید وہ کچھ بولتی، شوکت نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ عالم یار، ابھی کسی کی آواز آئی ہے۔ رمیز نے دبی سی آواز سن کر ارد گرد دیکھا تو اسے لفٹ میں جاتے وہ لوگ دکھے تھے۔ یار وہ دیکھ، وہاں کوئی کمینہ انسان کسی لڑکی کو زبردستی لے کر جا رہا ہے، اس نے کھینچتی ہوئی سونیا کو دیکھ کر کہا جس کا منہ دوسری طرف تھا۔ واٹ؟ عالم نے بھی اس طرف دیکھا۔ تو یہی رک، میں اس کمینے کا دماغ ٹھیک کر کے آتا ہوں۔ عالم کو وہیں رکنے کا کہا اور وہ ان کے پیچھے بھاگا۔ اوکے جلدی آنا۔ عالم نے پارکنگ ایریا کے باہر کی جانب قدم بڑھائے جبکہ رمیز تیزی سے ساتھ والی لفٹ میں انٹر ہوا تھا۔ جیسے ہی لفٹ تیسرے فلور پر پہنچی تو رمیز بھی لفٹ سے باہر آیا تھا جہاں وہ شخص ابھی بھی اس کو کھینچے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ رک۔ رمیز بھاگ کر اس کے سامنے جا کر رکا، پر اگلا منظر وہ دیکھ کر خود پتھر کا ہو گیا تھا۔ شوکت، سونیا، اس نے حیرانگی سے اس سامنے موجود دونوں افراد کو دیکھا تھا۔ رمیز پلیز میری مدد کریں، یہ ذلیل انسان میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے۔ سونیا نے شوکت کی گرفت ڈھیلی دے کر تیزی سے اپنا بازو چھڑوایا تھا۔
اوہ تو مسٹر عالم نا سے ہی ان کا چمچہ آ ہی گیا، مجھے امید تھی کہ وہ آئے گا، اب آ گئے ہو تو پیچھے ہٹو ہمارے راستے سے۔ اس نے رمیز کو دھکا دے کر سائڈ پر کیا تو نہیں، سونیا چیختی ہوئی اس کے سامنے آئی تھی۔ تو کمینے انسان، اتنی جرت تیری! رمیز اب تپش میں اس کی جانب بڑھا، جبکہ ان کا شور سن کر کچھ لوگ اپنے فلیٹ سے باہر آئے۔ رمیز نے غصے میں ایک پنچ شوکت کے منہ پر جڑا، جب پھر شوکت نے اس کے منہ پر کافی دیر دونوں نے ایک دوسرے کو وہ مارتے رہے تھے، جبکہ سونیا کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ وہیں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ بس کریں آپ لوگ، ایک بزرگ سا آدمی ان دونوں کے بیچ میں آیا تھا، جسے سونیا نے بھی روتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ جی بھائی صاحب، یہ کمینہ آدمی اس لڑکی کو زبردستی لے کر جا رہا تھا، میں بس اس لڑکی کو بچا رہا تھا، پر یہ غصے میں مجھ سے ہی لڑنے لگ گیا، شوکت معصوم سا منہ بنا کر بولا۔ تو رمیز اور سونیا نے حیرت سے اس گھٹیا انسان کو دیکھا جو پل میں سارا ملبہ ان پر گرا چکا تھا۔ تم جھوٹے کمینے انسان! رمیز غصے میں پھر اس کی طرف بڑھا تھا۔ بس کرو لڑکی، بس کرو لڑکے، تم جیسے بھگڑے ہوئے امیر زادے ایسے حرکتیں ہی کرتے ہیں۔ اور وہی بزرگ آدمی نے بیچ میں آ کر پھر سے اسے روکا۔ دیکھ رہے ہیں نا بھائی صاحب آپ، یہ ابھی بھی مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ شوکت ساتھ کھڑے دوسرے لڑکوں کی طرف دیکھ کر مظلوم سی شکل بنا کر بولا۔ دیکھو جو کوئی بھی ہو تم یہاں ایسے کام نہیں کر سکتے، یہ بلڈنگ شریفوں کی ہے، اس لیے ہم چاہتے تو تمہیں اس زبردستی کیس میں اریسٹ بھی کروا دیتے، پر تم جیسے امیر لوگ اگلے دن ہی باہر آ جاتے ہو، اس لیے تمہاری سزا ہم نے کچھ اور تجویز کیا۔ رمیز نے اس بزرگ کو دیکھا جو اس شوکت کی باتوں میں آ کر اسے غلط سمجھ رہا تھا۔ دیکھیں سر، آپ نے جو سنا وہ غلط ہے، آپ میری بات کا یقین کریں، میں ایسا ہرگز نہیں ہوں، بلکہ یہ گھٹیا شخص یہ سب کر رہا تھا۔ رمیز نے بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کی تھی، پر وہ آدمی تو جیسے اس کی بات سن نہیں رہا تھا۔ سونیا تم بتاؤ ان کو۔ رمیز نے بے بسی سے سونیا کی طرف دیکھا جو ابھی چادر میں منہ چھپائے کھڑی تھی۔ بس کرو نوجوان، ہم نے جو سزا تمہارے لیے تجویز کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا اور اس لڑکی کا ہم ابھی نکاح کروائیں گے، تاکہ تم جیسے امیر زادے کے بعد میں اس حرکت نہ کریں۔ اور امجد صاحب، آپ بلڈنگ میں جو مولوی صاحب رہتے ہیں انہیں بلائیں، اور باقی آپ لوگ ہمارے ساتھ ہمارے فلیٹ پر چلیں۔ وہ بزرگ آدمی ان پر بجلی گرا کر اپنے ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اس بار رمیز اور سونیا کے ساتھ ساتھ شوکت صاحب بھی شوکڈ ہوئے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سونیا اور اس کا نکاح اور جو مقصد وہ بعد میں پورا کرنے کا سوچ رہا تھا وہ ناممکن ہو جائے گا۔ نہیں پلیز، سونیا اس بار روتی ہوئی آگے آئی، ہم جانتے ہیں بیٹی آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اس شخص نے، پر ہم آپ کے ساتھ مزید برا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ بزرگ آدمی سونیا کے سر پر ہاتھ رکھے نرم لہجے میں بولا۔ سونیا نے سر اٹھا کر رمیز کی طرف دیکھا جو غصے میں شوکت کی طرف دیکھ کر دانت پیس رہا تھا۔ تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے ایڈیٹ؟ ان کے ریسیپشن کی ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے۔ زمل اس بار غصے سے سامنے بیٹھے شخص کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ فائنل ہوئی ہے ابھی میری جان، ریسیپشن ہوا تو نہیں نا؟ اس نے زمل کو کھینچ کر اپنے بازو میں جکڑا تھا۔ جس طریقے سے تم یہ سب کر رہے ہو نا، ریسیپشن بھی ہو جائے گا۔ زمل نے اس کے بازو کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں نہیں میری جان، تمہارے پیار کے لیے ہی تو سب کر رہا ہوں۔ زمل کے گرد اسے اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ سب ٹھیک ہے، پر تمہیں اب سب جلدی کرنا ہوگا، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی تم سے وہ ایک چھوٹی سی لڑکی نہیں مار پائی تھی، تب تو اسے بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ زمل نے بھی اب منہ بناتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالے کہا۔ وہ عالم ذاکر شاہ جو آ گیا تھا، ورنہ اس زمین کو تو میں اوپر پہنچا کر تم سے ملتا۔ زمل کے دائیں کال کو چومتے وہ کمینگی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، پر اس بار کوئی بھی آئے وہ نہیں بچنی چاہیے، ورنہ مجھے پانے کا خواب تم بھول جانا۔ زمل اس کی گرفت سے نکل کر منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اوہو زمل میری جان، تمہارا پیار ہی ہے جو مجھے لندن کھینچ کر لے گیا، اور پھر لندن سے یہاں اتنی جلدی تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ میں پرومس کیا ہے تم نے مجھ سے کہ اس عالم سے بدلہ لینے کے بعد ہم دونوں شادی کر کے لندن واپس جائیں گے۔ زمل کا روح اپنی طرف کرتے ہوئے وہ پیار سے بولا تھا۔ اور اس سب میں تم یہ مت بھولو کہ عالم سے تم میرے ساتھ ساتھ اپنا بدلہ بھی لے رہی ہو، اس نے تم سے بھی تمہارا پیار چھینا ہے۔ زمل نے اس کو اس کی کئی باتیں یاد دلائی تھی۔ ہاں، پہلا پیار چھینا ہے جان، آخری پیار تو تم ہو میرا، جو بھی ہے، پر تمہیں مجھے پانے کے لیے اس چھوٹی بلا کو مارنا ہی ہوگا، کیونکہ اگر عالم میرا نہیں تو اس کا بھی نہیں ہو سکتا۔ زمل غصے سے دانت پیستی ہوئی بولی۔ ٹھیک کہا تم نے، میں بھی زری کو عالم کا نہیں ہونے دے سکتا، مجھے تو ویسے بھی آپ وہ نہیں چاہیے، مجھے تو بس تم چاہیے۔ زمل کو پیچھے سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ تو پھر نیکسٹ ہم لوگ پلان مکمل کر کے ہی ملیں گے۔ زمل اس کی گرفت سے نکل کر اپنا بیگ اٹھائے بولی تھی۔ اوکے جان، وہ بھی زمل کی طرف دیکھ کر بولا تھا جو آپ اپارٹمنٹ کے ڈور کی جانب بڑھی تھی۔ زمل کے جاتے ہی وہ اپنا اپارٹمنٹ کا ڈور لاک کرتا ہوا واپس سے وہی لون کے صفحے پر آ کر بیٹھا تھا۔ آج وہ خوش بھی تھا کیونکہ اپنے مقصد کے بالکل قریب جو پہنچ چکا تھا۔ بس یہ زمل سونے کی چڑیا میرے ہاتھ آ جائے، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ بہت پاپڑ بیلے ہیں تمہارے تک پہنچانے کے لیے، اور تم نے بھی مجھ سے وہ کام کروائے ہیں جو میں کبھی بھی نہ کرتا۔ میں نے کبھی بھی زری سے کوئی محبت نہیں کی، بس تمہیں مجھ پر شک نہ ہو اس لیے جھوٹی محبت کی کہانی بنائی، پر اب تو تمہیں مجھے اندھا یقین ہو گیا ہے، اور اس یقین کا میں اب فائدہ اٹھاؤں گا نا۔ پہلے میں کبھی زرمین کو مارنے کا سوچ سکتا تھا اور
نہ اب، بس ایک بار تم میرے نکاح میں آ جاؤ، تمہارے باپ کی ساری پراپرٹی میرے نام ہو جائے، پھر تمہارا کھیل ختم کرنے میں مجھے ٹائم نہیں لگے گا۔ بس یہ زرمین کے جھوٹے مرنے کی خبر تمہیں یقین دلانا ہے، اور یہ میں کال ہی کروں گا تاکہ تم جلدی سے میرے نکاح میں آؤ اور ہم واپس لندن جائیں۔ میرا مزید یہاں رہنا میرے پلان کو فیل کر دے گا۔ اور وہیں صوفے پر بیٹھا کمینگی سے مسکراتے ہوئے اپنے اگلے پلان کو سوچ رہا تھا۔ زرمین بیٹا جلدی کرو، ابھی ہمیں تمہارے لیے ریسیپشن کا ڈریس بھی لینا ہے۔ زرمین کو جوتے کی شاپ پر آرام سے گھومتے دیکھ کر نسرین نے کہا، جی بس آئی پھپھو۔ وہ مسکراتی ہوئی جان بوجھ کر دوسری طرف مڑی، جیسے کوئی جو جوتا پسند کر رہی ہے، جبکہ وہ صرف ٹائم ویسٹ کر رہی تھی تاکہ وہ برائڈل والا ڈریس نہ لے، کیونکہ اسے اس بے وفا کے ساتھ نہ تو ریسیپشن کرنا تھا اور نہ ہی رخصتی کرنی تھی۔ او زری، نسرین اس کی مرر ونڈو سے جوتے دیکھتے ہوئے دیکھ کر اس کے سر پر پہنچ کر بولی، جی پھپھو۔ نسرین کے آنے سے وہ کوئی نیا بہانہ سوچتے ہوئے بولی، بس اب کچھ نہیں، پہلے ڈریس لے لو پھر جوتے دیکھ لینا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے دوسری شاپ کی طرف بڑھی، جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی منہ بنائے ڈریسز کو دیکھنے لگی تھی، اور پھر نسرین کے بار بار پوچھنے پر اس نے گرے کلر کا ڈریس فائنل کیا تھا، جو لانگ فراک ٹائپ میکسی تھی اور کافی کام دار بھی تھا۔ اس میں بقول اس کے اس نے کون سا پہننا ہے، اس لیے ہیوی ڈریس چوز کیا تھا۔ بہت پیارا ہے میری جان، بالکل پھپھو کی گڑیا لگو گی۔ نسرین تو اس کی تعریف کرتی ہی نہیں تھک رہی تھی، اور زرمین بس کان بند کیے سب سنتی جا رہی تھی۔ چلو اب آؤ اس کے ساتھ جوتا بھی میچ کر لیتے ہیں۔ نسرین نے دوبارہ جوتے والی شاپ کی طرف رخ کیا۔ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، کہاں رہ گئے تھے تم؟ عالم نے رمیز کو آتے دیکھ کر آگے بڑھ کر پوچھا۔ بولو، اب چپ کیوں ہو؟ رمیز کو خاموشی سے سر جھکائے دیکھ کر وہ بولا، جبکہ اب کی بار اس کی نگاہ چادر میں چھپی لڑکی پر گئی تو رمیز کے پیچھے چھپی کھڑی تھی وہ، اور یہ عالم نے آئی برو اچکا کر رمیز سے پوچھا، جو اس بار بھی بنا کچھ بولے سونیا کے آگے سے سائڈ پر ہٹا تھا۔ عالم نے اس سامنے کھڑی لڑکی کی طرف دیکھا جو ابھی بھی چہرہ چھپائے اور سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم اسے اپنے ساتھ کیوں لے آئے ہو؟ چلو ویسے ٹھیک ہی کیا، بیچاری کو اس کے گھر چھوڑ دیں گے۔ چل اب پارٹی پر کیا جانا ہے، گھر ہی چلتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے کافی۔ عالم نے رمیز کے کندھے پر ہاتھ رکھے کہا۔ نہیں یار، وہ رمیز کو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ عالم کو بتائے تو کیا بتائے۔ ہاں بول۔ عالم کو اس کا لہجہ پریشان لگا۔ میرا اور اس کا نکاح ہو گیا ہے، رمیز سونیا کی طرف دیکھ کر ایک ہی سانس میں بولا، جبکہ عالم ہنکو سے کبھی چادر میں چھپی لڑکی اور کبھی رمیز کو دیکھ رہا تھا، جبکہ سونیا نے سر جھکائے آہستہ سے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹایا اور آنسوں کو صاف کرتے ہوئے عالم کی طرف دیکھا تھا۔ تم؟ اور اس حیرت کا جھٹکا عالم کو لگا تھا۔ عالم نے حیرت سے رمیز کی طرف دیکھا، اس نے بھی سر ہاں میں ہلاتے ہوئے حامی بھری۔ تم چلو یہاں سے، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ رمیز کو شوکت لفٹ کے پاس دیکھا تو وہ تیزی سے عالم کی طرف بڑھا تھا تاکہ عالم اسے دیکھ کر غصے میں کچھ غلط نہ کر دے، اس لیے اس نے سوچا کہ عالم کو تحمل سے ساری بات بتا دے گا وہ، اس لیے اور سونیا کو بھی آنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی کی جانب بڑھا، دیکھ رہے ہیں آپ کے لاڈ پیار نے آج ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ہائے میرے اللہ، کیا منہ دکھاؤں گی میں دنیا والوں کو؟ رضیہ جو مارکیٹ میں ہر جگہ سونیا کو ڈھونڈ کر گھر آ کر پیٹ رہی تھی کہ سونیا بھاگ گئی ہے، بس کرو تم، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، وہ آ جائے گی، شاید اپنی کسی دوست کے ساتھ چلی گئی ہو۔ وقار نے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں گئی وہ کسی دوست کے ساتھ، اپنی ماں کو اس چونی کے پاس چھوڑ کر وہ فرار ہو گئی، ورنہ میری تو ساتھ ہی تھی وہ، اور وہ کمبخت عورت کو بھی میں ہی ملی تھی لوٹنے کے لیے، پر وہ تو کچھ نہیں لے کر گئی۔ ہائے، پر آپ کی بیٹی مجھے لوٹ گئی، وہ اس پر آواز سے روتے ہوئے بولی۔ تو وقار کو بھی پریشانی ہوئی تھی کیونکہ ٹائم بھی اب کافی ہو چکا تھا۔ کیا کہو گی اس کے سسرال والوں کو؟ ان کی ہونے والی بہو بھاگ گئی ہے، آپ نے برباد کر دیا مجھے، نہ کمانے بھیجتے نہ آج یہ دن دیکھنے کو ملتا۔ وہ سونیا کے ساتھ ساتھ وقار پر بھی تیر چلا رہی تھی، جبکہ آکاشا خاموشی سے سر جھکائے بس اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ پہلے میرا بیٹا دور کیا مجھ سے، اور اب آج بیٹی بھی جو میری اتنی فرما بردار تھی، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ صحیح کہا، اگر تم مر جاتی تو آج یہ سب نہ ہوتا، نہ ریانیہ سے جاتا اور نہ سونیا، کیونکہ تم نے ان کی زندگی حرام کر دی تھی۔ بس اب اپنی ہی لگائی گئی آگ میں خود جلو۔ تمہیں ہی مسئلے تھے زرمین سے، اماں سے، اور ان کے بعد اپنی بیٹی سے تنگ ہیں سب تم سے، اور مجھے تو لگتا ہے تمہارے فرشتے بھی تم سے تنگ ہیں، تبھی تو تمہیں لے کر بھی نہیں جا رہے میرے گھر کو، تم نے اپنی منحوسیت سے بھر دیا ہے۔ ویسے دیا ہی کیا ہے تم نے ہمیں، سوائے اپنی کڑوی زبان کی باتوں سے۔ وقار بھی غصے میں اگلے پچھلے حساب برابر کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس بار رضیہ بنا کچھ بولے اپنے روم کی طرف بڑھی تھی اور زور زور سے دروازہ بند کر کے لاک کیا تھا۔ شاید وہ آج پہلی بار وقار کی باتوں سے ہرٹ ہوئی تھی، یا پھر اپنی حقیقت جان کر نگاہ ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تم نے یہ سب کچھ مجھے وہیں کیوں نہیں بتایا؟ میں اس گھٹیا انسان کا اپنے ہاتھوں سے گلا دباتا۔ گاڑی روکو، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کی اتنی ہمت ہوئی بھی تو کیسے ہوئی؟ روک کیوں نہیں رہے ہو تم گاڑی؟ عالم تو سن کر ہی تپش میں آ گیا تھا کہ یہ سب اس شوکت نے کیا۔ یار ایسے نہیں، ہمیں اس کے خلاف رپورٹ درج کرنی ہوگی تاکہ اس کمینے انسان کو سبق ملے۔ رمیز نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کو روکا تھا، وہ ایک دن بھی نہیں رہے گا جیل میں، اور ویسے بھی تمہارے پاس ثبوت کیا ہے اس کے خلاف؟ اس لیے اس کو سبق سکھانے کے لیے میں ہی کافی ہوں، تم بس اس کے گھر کی طرف گاڑی موڑو۔ عالم نے دانت پیستے ہوئے کہا، نہیں یار، اس ٹائم نہیں، اور ابھی سونیا کے بارے میں سوچو۔
کل آنٹی آنٹی سے کیا کہنا ہے؟ رمیز نے بیک مرر سے سونیا کی طرف دیکھا جو شاید اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے نظر ملنے پر ہڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ماموں سے تو میں کر لوں گا بات، بٹ مامی سے مشکل ہے۔ عالم نے حقیقت بتائی تھی اور نکاح کے بارے میں بتانا ہے انہیں یا نہیں؟ رمیز نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا، جبکہ سونیا تو سوچ کر پھر سے رونے لگی تھی۔ بتانا پڑے گا، عالم بھی پرسوچ بولا تھا، جبکہ اس سب میں اسے سونیا بھی قصوروار لگی تھی، پر اس کی حالت کو دیکھ کر وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ بس اب رضیہ کے ریئیکشن اور ڈرامے کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ باقی سب کو ہینڈل کر سکتا تھا سوائے اس کے، اور وہ ہمیشہ اس سے کم ہی بات کرتا تھا۔ زری بیٹا آپ کدھر جا رہی ہیں؟ اس وقت ذاکر شاہ نے زرمین کو گراج کی طرف جاتے دیکھ کر پوچھا۔ جی بابا، وہ میں ایک فرینڈ کی طرف جا رہی ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ سر جھکائے بولی، کیونکہ ذاکر شاہ کی طرف دیکھ کر شاید وہ جھوٹ نہ بول پائی تھی، اس لیے بتاتے جلدی جلدی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ اوکے۔ ذاکر بھی مسکرا کر اندر کی طرف بڑھا۔ بس آج یہ پردہ فاش کر کے رہوں گی میں، مسٹر عالم جو آفس کا کہہ کر اسرائیل کے ساتھ جو غائب رہتے ہیں، آج رنگے ہاتھوں پکڑوں گی میں۔ جی ڈرائیور انکل، آپ آفس کے لیے چلیں، مجھے وہ پلان پر عمل کرتے ہوئے بولی۔ سارے راستے میں وہ اپنی انٹری کا سوچ رہی تھی کہ کیسے انٹری مارے۔ اتنے میں آفس آ گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، آفس خالی لگا، کیونکہ چند لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے، شاید باقی سب جا چکے، تو ریسیپشن سے پوچھتی ہوئی عالم کے آفس کی طرف بڑھی تھی۔ روم کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ایک نظر خود کو دیکھ کر اس نے دوپٹے کو اچھے سے سر پر ٹکایا، پھر سلو موشن میں دروازہ کھولتے ہوئے اندر بڑھی تو سامنے اس کی خالی کرسی اس کو دیکھ کر وہ منہ چڑھا رہی تھی، جیسے دیکھ کر اس نے جلدی سے دائیں بائیں دیکھا، پر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ سارا سین خراب کر دیا۔ وہیں صوفے پر بیٹھی اپنا منہ بسورے بولی، ضرور اس چڑیل کے ساتھ ڈنر پر گئے ہوں گے۔ ٹیبل پر پڑی فائل کو اس نے غصے سے نیچے پھینکا۔ نہیں زرمین ریلیکس، تم ہیروئن، بس تمہیں ان دونوں کا اصل چہرہ سب کے سامنے لانا ہے اور پھر سب کی سمپتی حاصل کرنی ہے، جیسے ہیروئنز کرتی ہیں۔ بی ریڈی، مسٹر عالم آ رہی ہے زرمین۔ عالم ذاکر شاہ، وہ پھونک سے اپنے چہرے پر آئی لٹو کو اڑاتی ہوئی بولی۔ پھر ایک نظر آفس کو دیکھ کر وہ واپس گاڑی کی طرف بڑھی تھی، جبکہ موڈ اس کا فل آف ہو چکا تھا۔ عالم سے جو نہیں مل پائی تھی اور کل سے وہ اسے نہ ملا تھا اور نہ ہی بات کی تھی، اس لیے وہ بنا کچھ سوچے اس کے آفس میں آئی تھی۔ جاؤ جا کر دیکھو گیٹ پر کون ہے۔ رضیہ جو لاؤنج کے صوفے پر سر باندھے لیٹی ہوئی تھی، ڈور بیل سن کر اس نے آکاشا سے کہا جو بیٹھی اس کی ٹانگیں دبا رہی تھی، جبکہ وقار تو تب ہی کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آکاشا نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ہی سونیا کھڑی نظر آئی، جو اسے چادر اور اسے کھلیے میں تھی۔ آپی، بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکلی، جسے سن کر رضیہ بھی ننگے پاؤں باہر آئی۔ چلو سونیا، عالم نے اسے جمے ہوئے دیکھ کر اندر جانے کے لیے کہا، جبکہ رمیز خاموشی سے عالم کے پیچھے کھڑا تھا۔ تم؟ رضیہ کبھی سونیا کو تو کبھی عالم کو دیکھ رہی تھی۔ آؤ۔ رمیز سونیا کو اندر بڑھتے دیکھ کر اس نے رمیز سے کہا تھا، جو اس کی پیروی کرتا ہوا اندر لاؤنج میں آیا تھا، جبکہ آکاشا تو خوشی سے سونیا کو صوفے پر بٹھائے خود بھی ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ رضیہ بھی خاموشی سے سارا منظر دیکھتی اندر آئی تھی۔ آکاشا بچے، ماموں کہاں ہے؟ عالم نے آکاشا سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ میں کال کر لیتا ہوں ماموں کو۔ اس نے وقار کا نمبر ملایا تو دوسرے بل پر ہی وہ فون اٹھا لیا گیا۔ پھر اس کو کچھ بھی بتائے بغیر اس نے گھر آنے کے لیے کہا، جبکہ اب وہاں موجود سبھی افراد بس وقار کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور رضیہ عالم کی بات سن کر بہت کچھ بولے ہی بنا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جس سے وہ سب کی حیرانگی بھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد وقار گھر پہنچا تو سونیا کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اس کو ساتھ لگائے وہ آنسو کو پیتے ہوئے بولا۔ ماموں سونیا بالکل ٹھیک ہے، آپ بیٹھے ہیں، ہماری بات سنیں۔ عالم نے کھڑے ہو کر وقار کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ وقار نے عالم کو دیکھتے ہوئے رمیز کو دیکھا تھا، جو شاید آج دوسری بار ان کے گھر آیا تھا اور ابھی کافی پریشان لگ رہا تھا۔ جی بیٹا بولو۔ وقار سونیا کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھا عالم سے پوچھ رہا تھا، تو عالم نے سامنے کھڑی آکاشا کو جانے کے لیے کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے ساری بات وقار کو تفصیل سے بتائی تو وہ ان دونوں کا شکریہ کرتے ہوئے نہیں تھک رہا تھا، جبکہ عالم نے مزید کچھ فیصلہ لینے کے لیے انہیں اس بارے میں سوچنے کے لیے کہا تھا، جس سے وقار نے بھی حامی بھری تھی۔ عالم پھر رمیز کو لیے باہر کی جانب آیا تھا اور ایک لمبی سانس لیتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ چلو یار، رمیز نے اسے گاڑی کی طرف اشارہ کیا، جبکہ آج پہلی بار وہ خود بھی نروس تھا، یہی سوچ کے کہ اگر انہوں نے سونیا کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا تو جمل جیسے اس کے دل نے چنا تھا کہ کیا اس کے بغیر رہ سکے گا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کو مسلسل خاموش دیکھ کر عالم نے پوچھا۔ ہاں یار، کچھ نہیں، بس تھک گیا ہوں، اس نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ لو آ گئی زری، ادھر آؤ بیٹا، ڈنر کر لو۔ نسرین سے سیڑھیوں کی طرف بڑھتی ہوئی زرمین کو دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں پھپھو، بھوک نہیں ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتے ہوئے اپنے روم میں گئی، جبکہ نسرین نے ذاکر شاہ سے پوچھا کہ گویا وہ ٹھیک ہے، تو ذاکر شاہ نے بھی کندھے چکاتے ہوئے لاعلمی ظاہر کی تھی۔ زرمین روم میں آئی تو پتہ نہیں کیوں پر اسے رونا آنے لگا تھا، جسے کچھ برداشت نہ ہو رہا ہو۔ اپنی کنڈیشن کو وہ خود بھی نہیں سمجھ رہی تھی، بس عالم کو دیکھنا، سوچنا، سننا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جس کریکٹر میں جی رہی تھی وہ بھی بھول چکی تھی، اور اب بس کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ جبھی اسے لانچ میں گاڑی کی روشنی نظر آئی اور تیزی سے ایک نظر مرر میں خود کو دیکھ کر نیچے کی جانب لپکی۔ جیسے وہ لان میں پہنچی، اسے عالم جو گاڑی سے نکل کر اس کی طرف بڑھا
چھوڑی پیچھے سے جمل کی گاڑی اندر آئی تھی، جسے دیکھ کر اس نے پیچھے کی طرف قدم اٹھائے۔ زری عالم نے آگے بڑھ کر اس کو ہاتھ سے پکڑ کر روکا، جبکہ جمل بھی آگے گاڑی سے نکل کر ان کی طرف بڑھی تھی، جہاں زرمین کبھی اس کو اور کبھی عالم کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا میری ڈول؟ عالم نے ہونکوں سے اس کو دیکھتے پا کر پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھے پوچھا۔ جمل بھی دلچسپی سے آپ دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بس کریں آپ۔ زرمین اس کا ہاتھ جھٹک کر تیزی سے اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں، سب دکھتا ہے مجھے، زرمین حوصلہ کرتے ہوئے بولی۔ واٹ؟ عالم کو اس کی بات عجیب لگی۔ جی میں جانتی ہوں آپ مجھے اس چڑیل کے ساتھ مل کر دھوکہ دے رہے ہیں، اس پر روتے ہوئے بولی تو عالم نے شوق ہو کر اس کی طرف دیکھا جو سامنے کھڑی جمل کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اف یار پلیز نو۔ وہ سر مسلتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، کیونکہ آج وہ پہلے ہی بہت تھک چکا تھا، اوپر سے زرمین کی باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھی، جبکہ جمل اب دونوں ہاتھ سمیتے باندھے کمیونٹی سے مسکرائی تھی۔ وہ جانتی ہوں میں، اب آپ اس سے دوسری شادی کریں گے تبھی تو چھپ چھپ کر ملتے ہیں، رات بھر یہاں لان میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، سو کرتی ہوئی بولی تو عالم نے اس پر اسے کھینچ کر اپنی گرفت میں لیا تھا۔ میں پھپھو۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی، اس کے ہونٹوں پر وہ انگلی رکھ چکا تھا۔ بس میری ڈول، میری کیوٹ کیٹی، عالم نے بولتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اس کے آنسو بھی صاف کیے تھے۔ کہاں سے سیکھی ہے تم نے یہ سب باتیں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ زرمین تو نہیں سوچ سکتی۔ بولو۔ اس کو اس پر خاموش کر وہ پھر بولا، جبکہ زرمین نے اس پر سر جھکائے گردن ناک میں ہلائی۔ تو پھر کس نے کہا تم سے کہ میں عالم ذاکر شاہ کبھی زرمین عالم ذاکر شاہ سے بے وفائی کر سکتا ہوں؟ تم کہو سانس مت لو عالم، تو میں سانس نہیں لوں گا میری جان، ویسے بھی تمہیں دیکھ کر میری سانسیں چلتی ہیں، اب تو میری کیٹی میرے دل میں نہیں بلکہ روح میں بسنے لگی ہے۔ بہت محبت نہیں عشق کرتا ہوں تم سے، عالم نے گمبھیر لہجے میں استفسار سے کہتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما، جسے سن کر زرمین خوشی سے اس کے سینے میں مونچھ پا گئی۔ جمل نے سین کو ایک دم بدلتے دیکھ کر منہ بسورا، اور پھر عالم کی اظہار کو سن کر تو تپ ہو چڑھ گئی اس کو۔ بابا آئی ایم سوری۔ سونیا نے سر جھکائے وقار سے معافی مانگی تھی۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ نہیں بابا پلیز، میری غلطی ہے، مجھے آپ سب لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا، بس تمہاری ماں ہی غلط ہے اس سب میں۔ وقار اور سونیا نے رضیہ کی بات سن کر حیرانگی سے پیچھے کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ہاں میں ہی غلط ہوں، جو آج تک نہ اپنی اولاد اور نہ اپنے شوہر کو جان سکی، یا پھر اپنی انا میں سب کو برا بھلا کہتی رہی ہوں۔ میں کیا نہیں کیا، میں نے اپنی اس یتیم بچی پر ہاتھ تک اٹھایا، ہر وقت اپنی زبان سے اذیت دیتی رہی، اور اس کی آہیں لگی مجھے اور اماں جی کا صبر، اس حد تک میں خود غرض ہو گئی تھی، ان کا بڑھاپے تک کا خیال نہیں کیا، ان کے بعد اپنی ہی اولاد کی دشمن بن گئی، جنہیں گرم ہوا تک بھی لگنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ دیکھیے ایسی ماں، ایسی بے حس ماں کہیں میں آپ لوگوں نے کبھی دیکھی ہے، جو آج نظر ملانے کے قابل نہیں رہی۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دے۔ رضیہ روتے ہوئے سونیا کی ٹانگیں پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں سب سے معافی مانگ لوں گی، بس تم مجھے معاف کر دو۔ زری سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ نسرین سب سے معافی مانگنے کا کہہ رہی تھی، اس پر وہ گڑ گڑاتی ہوئی بولی تو سونیا نے جلدی سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ بٹھا کر اپنی ماں کو گلے لگایا، جبکہ وقار کو اس تبدیلی کو دیکھ کر شوق تھا۔ نہیں ماما، بس سونیا بھی اس کے ساتھ لگی کھل کر روئی تھی۔ آپ ٹھیک تھی، مجھے وہ جاب نہیں کرنی چاہیے تھا، سوری ماما۔ سونیا نے اپنی غلطی مانی۔ گڈ مارننگ ماما۔ عالم نے اس سب کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے کہا، اور جہاں جمل کے سوا سب موجود تھے، کیونکہ جمل آج صبح ہی کہیں چلی گئی تھی۔ مارننگ آبرو برخوردار، آج کل تو غائب ہی رہتے ہو۔ ذاکر شاہ نے اس کے پچھلے 2 دن بیزی رہنے پر طنز کیا۔ بابا مجھے آپ سب کو کچھ بتانا ہے، عالم نے ناشتہ کرتے ہوئے ذاکر کی طرف دیکھ کر کہا، جسے وہ ناشتہ چھوڑے اس کی طرف متوجہ۔ پر عالم نے کل ہونے والے واقعے کا انہیں بتایا، جسے سن کر وہ خوش تھے اور افسوس بھی کر رہے تھے۔ بس میں آج ہی اپنے بھائی کی طرف جاؤں گی، میرے بھائی کو میری ضرورت ہے، تم نے مجھے کل ہی کیوں نہیں بتایا؟ نسرین تو وقار کے بارے میں سوچے پریشان ہو رہی تھی۔ پھوپھو میں جاؤں گی، مجھے سونیا آپی اور کاشی سے ملنا ہے، جب سے وہ یہاں آئی تھی کبھی بھی وہاں نہیں گئی تھی، اس لیے اس کی بات سن کر عالم نے حیرت سے اپنی ڈول کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر جانے کے لیے خوشی تھی۔ ہاں میری بیٹی تم بھی چلنا۔ نسرین نے حامی بھری۔ تم پاگل ہو گئے ہو، میں نے کہا تھا کہ زرمین کو مارنے کے بعد ہی میں تم سے نکاح کروں گا، تو صبح صبح مجھے یہاں بلوانا۔ یہ مولوی صاحب یہ سب کیا ہے؟ جمل تو اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر تب اٹھی تھی۔ ہاں میری جان ٹھیک کہا تم نے، نکاح زرمین کے مرنے کے بعد ہوگا، بٹ ابھی نا مجھے تم پر پورا بھروسہ نہیں ہے، اس لیے پہلے ہم نکاح کریں گے، میرا آدمی زرمین کو مار دے گا، تب تک تمہیں یہیں میرے پاس رہنا ہوگا۔ وہ کہتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ واٹ یو ایڈیٹ، تم اب مجھے ایسے بلیک میل کرو گے؟ تمہاری اتنی ہمت؟ جی میری جان، ابھی تو بس نکاح کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر تم نے انکار کرنے کی جرات بھی کی تو تمہارے خلاف جو سارے ثبوت میرے پاس ہیں وہ عالم اور اس کے گھر والوں کو دکھا دوں گا، اس لیے چپ چاپ بیٹھو اور مولوی صاحب کے پوچھنے پر قبول ہے بول دینا، پھر میں بھی تم جیسی لڑکی سے جان چھڑوا دوں گا۔
वो धमकी अमेज़ लहजे में उसे देखकर बोल रहा था, जिसे सुनकर जिमल तो बस एकटुक उसे देखे जा रही थी। क्या सच में गलती कर दी मैंने उस इंसान पर भरोसा करके? वो अब मज़ीद कुछ सोचती जब वो उसका हाथ पकड़े बाहर लॉन्च में लाया था, जहाँ मौलवी साहब और बाकी गवाह बैठे इंतज़ार कर रहे थे उनके निकाह का। निकाह शुरू करें मौलवी साहब, वो बोलते हुए वहीं मौलवी साहब के साथ सोफे पर बैठ चुका था। जबकि जिमल ने बेबसी से सबकी तरफ देखा था। वो इससे निकाह तो नहीं करना चाहती थी, वो तो बस उसे इस्तेमाल कर रही थी ज़मीन को मरवाने के लिए। निकाह तो बस वो आलम से करना चाहती थी, पर यहाँ उसकी बाजी पलट गई थी। अब सिवाय उस शख्स से निकाह करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मौलवी साहब ने दोनों का निकाह पढ़वा कर उन्हें मुबारकबाद दी थी, जबकि बाकी सबको मुबारक देकर वो जा चुके थे। आओ मिसेस, तुम्हें तुम्हारे हैंडसम शोर से मिलवाता हूँ, आओ मेरे साथ। वो उसको बाजू से पकड़े ऊपर रूम में लाया था। घटिया इंसान हो तुम, इडियट, कोई मेरे शोर नहीं हो, मुझसे टकरा कर तुमने अच्छा नहीं किया। जिमल शाह नाम है मेरा, ये निकाह में नहीं मानती और ना ही तुम जैसे इडियट को अपना शोहर। मैं तो बस तुम्हें यूज़ कर रही थी उस ज़मीन इडियट को अपने रास्ते से हटाने के लिए। चलो अब ये काम मैं खुद ही सर अंजाम दे लूँगी, हटो तुम मेरे रास्ते से। वो चीखती हुई बोली, हाँ हाँ, तुमने तो सिर्फ मुझे यूज़ किया मेरी जान, मैंने तो तुम्हें मिस यूज़ किया। राना रियान वकार नाम है मेरा, ज़रमीन के मामू का बेटा, उसका बड़ा भाई। वकार ने उसे जाते देखकर पीछे से कहका लगाया, जबकि ये सुनकर जिमल झटके से उसकी तरफ मुड़ी। हाँ, मैं राना रियान सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा था और अपने मकसद के लिए, और इसीलिए मैं लंदन में जानबूझकर तुम्हारी हेल्प करता रहा ताकि तुम्हें मुझ पर यकीन और तुम मेरे प्यार में पड़ जाओ। लेकिन क्या है ना कि तुम तो पहले ही किसी के प्यार में मर रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए। इसलिए मैं पाकिस्तान वापस आया था कि घी सीधी उंगली से ना सी टेढ़ी उंगली से निकाला जाए। पर यहाँ आकर पता लगा कि तुम तो आलम के पीछे हो, ज़री को मारना चाहती हो, वो जैसे मैंने बहनों की तरह पाला है जिसको। फिर भी तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैंने उससे जुड़ी मोहब्बत की कहानी तुम्हें सुनाई और फिर उस पर नफ़रत ज़ाहिर करके हमला किया, जिसमें बस उसको डराया था, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। एक खराश तक नहीं मैंने उसे दी थी। और पहले मैं ये सोच रहा था कि ज़रमीन की झूठी मौत की खबर तुम्हें देकर निकाह कर लूँ। फिर मैंने सोचा इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी कहीं गई बातों की वीडियो और रिकॉर्डिंग काफ़ी है। चलो अब जल्दी से मेरी जान यहाँ बैठो और इस पेपर पर साइन करो। रेहान ने उसे खड़े देकर आगे बढ़कर बाजू से पकड़कर सोफे पर बिठाया था। जिमल ने पेपर्स को देखकर सवालिया नज़र से सामने खड़े वकार को देखा। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर है मेरी जान, जो तुम अपने शोहर के नाम बख्शी कर रही हो। रेहान ने आंख दबाते हुए कहा, जबकि जिमल तो इसकी हरकत से डर गई थी। जल्दी करो मेरी जान, हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया। उसने टेबल से पिन उठाया और उसके हाथ में थमाया था। जिमल ने गुस्से में उसकी तरफ देखा था और फिर बिना कुछ बोले पेपर पर साइन किए थे। झटका तो उसे तब लगा था जब पेपर्स में डिवोर्स के पेपर भी थे उन पेपर्स में, जिन्हें बेदहानी से वो साइन कर चुकी थी। और ये उसको पेपर की तरफ देखते पाकर मुस्कुराता हुआ उसके साथ बैठा। ये इसलिए मेरी जान क्योंकि 2 महीने बाद तुमसे जान भी छुड़वानी है। अपनी बेफिक्र रहो, कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाऊंगा तुमसे, क्योंकि ना तो तुम इस काबिल हो और ना ही मेरे टाइप की। रेहान ने कहते हुए टेबल से पेपर उठाए। चलो आप, इससे पहले कि मेरा इरादा बदले और मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करूँ। रेहान अपने लैंग्वेज में आया, जबकि जिमल शाह मुंह के बल नीचे गिर चुकी थी। ना तो उस निकाह को जुटला सकती थी और ना ही रेहान को। अब तो उसकी सारी प्रॉपर्टी भी अब वो अपने नाम करवा चुका था। जिमल ने हार ना मानते हुए कमरे में निगाह दौड़ाई, जहाँ बेड के साइड टेबल पर फ्रूट वाली टोकरी में फ्रूट कट करने वाली छुरी पड़ी थी, जिसे देखकर दबे पाँव तेजी से उसकी तरफ लपकी, जाने बिना कि रेहान उसका इरादा भांप चुका था। इससे पहले कि वो वहाँ तक पहुँचती, रेहान उसका बाजू पकड़ चुका था और फिर एक के बाद कई थप्पड़ उसके मुँह पर झाड़े, जिससे वो वहीं ज़मीन पर गिरी। उठो आप और चलो। उसके एक हाथ से पकड़े और दूसरे से लगेज को लिए वो बाहर की जानिब बढ़ा। 3 हफ्तों के बाद बस कर, अब क्या सालम निगलेगा उसे। आलम ने शोक लहजे में रमीज से कहा, जो सामने से आती सोनिया को बिना पलक झपकाए देखे जा रही थी। तो मेरी ही है, सालम निगलूं या टुकड़ों में? वो भी हाजिर दिमागी से जवाब देते हुए बोला, हाँ हाँ जी जनाब, आज सालम निकल रहे हो और कल तक तो मौसूफ इस रिश्ते को लेकर परेशान थे। आलम ने भी हिसाब बराबर किया। हाँ मैं कंफ्यूज था, परेशान ही। सोनिया बहुत अच्छी है, जिमल से भी शायद मैं ही एक अच्छा
نہیں تھا، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا جو کبھی میرا نہیں ہو سکتا، ویسے بھی اب تو میں تمہارا بھی رشتہ دار ہوں نا، اور ادب سے پیش آؤ۔ رمیز بولتا ہوا سونیا کی جانب بڑھا تھا جو اسٹیج پر چڑھ رہی تھی۔ عالم دیکھیے یہ میرا بندہ کہیں گر گیا ہے۔ زرمین جو وہیں ہیوی ڈریس پہنے آج سچ میں عالم کی باربی ڈول لگ رہی تھی، منہ بسورے ادھر ادھر دیکھتے ہوئی بولی، ٹھیک میری کیوٹ کیٹی، تم بیٹھو میں تمہارا بوندا ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ عالم نے اسے واپس صوفے پر بٹھایا تھا کیونکہ میڈم ہیوی ڈریس اور ہیل کی وجہ سے پہلے ہی گرتے گرتے بچی تھی، جبکہ ساتھ والے صوفے پر رمیز اور سونیا بیٹھے ہوئے تھے۔ آج ان کا ریسیپشن تھا جو کہ سب کی رضامندی سے رکھا گیا تھا۔ میری زری تو ڈول لگ رہی ہے، بلکہ بالکل یہ کہنے والی رضیہ تھی جو اب اسٹیج پر زری کے ساتھ بیٹھی تھی، بالکل ہماری سونیا بھی پری لگ رہی ہے، یہ کہنے والی رمیز کی موم تھی، جبکہ ان کی بات سن کر بعد میں وہ اس بار مسکرائے تھے۔ آؤ سب ایک فیملی فوٹو لیتے ہیں۔ نسرین نے ذاکر اور وقار کو بھی اسٹیج پر آنے کے لیے کہا۔ جب سب اکٹھے ہوئے تو ایک دولہا صاحب بھی غائب تھے۔ یہ عالم کہاں گیا؟ ذاکر نے نسرین سے پوچھا تو اس نے بھی کندھے اچکائے۔ وہ عالم میرا بندہ ڈھونڈنے گئے ہیں، زرمین نے سچ بتاتے ہوئے معصومیت سے کہا، جیسے سن کر سب کا کہکا بلند ہوا، جبکہ عالم کو آتے دیکھ کر سب نے اپنی خنسی دباؤ۔ آؤ بیٹھو بیٹا، وقار نے اسے دیکھ کر کہا، چلیں اب اچھی سی ایک فیملی فوٹو لیں۔ نسرین نے فوٹوگرافر سے کہا تو سب نے اسمائل دیتے ہوئے فوٹو بنائی۔ یہ لو تمہارا بندہ۔ ان کے جاتے ہی عالم نے زرمین کے ہاتھ میں بندہ پکڑایا۔ زرمین بندے کو واپس کان میں ڈال کر اب عالم کی طرف مڑی، اس کو دیکھتے ہی تھوڑا اوپر کو اٹھی تھی وہ۔ آئی لو یو زرمین نے بے ساختہ کہتے ہوئے اس کے گال کو چوما تھا۔ عالم نے حیرت سے اسے پھر سامنے لوگوں کی طرف دیکھا جو کم ہی ان کی طرف متوجہ تھے۔ ہاں معصوم بھابی، عالم پورے کے پورے آپ کے ہی ہیں، پر آپ یہ سب روم میں جا کر کریں ورنہ مجھ معصوم کا بھی دل کرنے لگے گا میری والی بھی ایسے ہی سب کے سامنے مجھے چومے۔ رمیز یہ منظر دیکھ چکا تھا، تبھی ہنستے ہوئے بولا، جبکہ سونیا اس کی بات سن کر شرم سے لال ہوئی تھی اور عالم نے بھی اسے گھوری سے نوازا تھا۔ رضیہ یہ لو ریان کا فون آیا ہے۔ وقار نے ریان کی ویڈیو کال رضیہ کی جانب بڑھائی۔ بیٹا کب آؤ گے؟ ہمیشہ کی طرح رضیہ ایک ہی بات پوچھ رہی تھی بار بار، جبکہ اس بار ریان کے دلاسے نے اسے کافی خوشی دی تھی کیونکہ وہ اگلے مہینے ان سے ملنے آ رہا تھا۔ جبکہ ریان کے آنے کا سن کر وقار اور نسرین خوش تھے۔ زمل بھی آ گئی کیا؟ نسرین نے پوچھا تھا کیونکہ ریان نے باہر جا کر اپنا فیصلہ بدل لیا تھا، شاید نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پیار ہو گیا تھا۔ زمل نے بھی خود کو بدل لیا تھا، اب بس وہ ریان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اس لیے دونوں نے سب کو اپنے نکاح کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے پیار میں یہ نکاح کیا ہے جس سے سب خوش تھے۔ جی کر رہا تھا کہ زمل بھی ساتھ ہی آئے گی۔ رضیہ نے فون بند ہونے پر انہیں بتایا تھا، محبت کے بندھن نے سب کو محبت سے باندھ لیا تھا اور سب ہی اس بندھن میں خوش تھے۔ سو فرینڈز، یہ ناول بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب نیکسٹ ناول نصرت پروین کی ریکویسٹ ہے، یہ انشاءاللہ میں کل وہ سٹارٹ کروں گی۔